اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبأي آلاء ربكما تكذبان فیہما عینان تجریان، ان دونوں میں چشمے ہیں۔ اب عینان، ایک ایک جنت میں ایک ایک چشمہ ہے جو بہہ رہا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اور ان دونوں میں ہر طرح کے جو میوے ہیں ان کی دو دو قسمیں ہیں، جوڑے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، اور وہ وہاں تکیہ لگائے ہوں گے، سہارا لگائے ہوں گے ایسے فرشوں پر کہ جن کے استر بنے ہوئے ہوں گے گاڑھے ریشم کے، استر ہوں گے گاڑھے ریشم کے، تو جو ان کا اصل جو اوپر کا حصہ ہوگا وہ کس شے کا ہوگا، گویا کہ وہ تمہارے تصور سے باہر ہے۔ وجنى الجنتين دان، اور دونوں جو باغ ہیں دونوں جنتوں کے، ان کے جو پھل ہیں میوے وہ جھک رہے ہوں گے، نیچے کو ہوں گے، تاکہ آرام سے جنتی جو ہے جو چاہے حاصل کر لے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فیہن قاصرات الطرف، ان جنتوں میں ہوں گی وہ عورتیں کہ جن کے نگاہیں نیچے جھکی ہوئی ہوں گی۔ عورت کے اندر شرم اور حیا جو ہے اس کا خاص زیور ہے، یہ خود اس کے حسن کا ایک حصہ ہے۔ تو نگاہوں کا نیچا ہونا یہ اصل میں حیا اور شرم کی علامت ہے، نیچے نگاہ والیاں۔ لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، ان کو چھوا نہیں ہوگا اس سے پہلے نہ کسی انسان نے نہ جن نے، ان سے پہلے۔ یعنی ظاہر بات ہے کہ جو جنوں کی جنت ہے اس میں ان کی مناسبت سے ان کے لیے بیویاں ہوں گی، اور جو مردوں کی انسانوں کی جنت ہے ان کے لیے ان کی مناسبت سے ہوں گی، اور وہ جو ہوں گی جو جنت جنات کی ہے ان میں جو بھی ان کے لیے ہوں گی ان کی بیویاں، انہیں بھی کسی جن نے پہلے چھوا نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح انسانوں کے لیے جو جنت ہوگی اس میں جو ان کو بیویاں دی جائیں گی ان کو کسی انسان نے پہلے نہیں چھوا ہوگا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان، وہ جو ہوں گی بیویاں دی جائیں گی ان جنتوں میں وہ ایسے ہوں گی جیسے لال اور مونگے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا، بھلائی کا، نیکی کا بدلہ احسان اور بھلائی کے سوا بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں نے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے احکام کی پابندی میں جو کچھ بھی انہوں نے محنتیں کی، کوششیں کی، اب ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا بدلہ انہیں دینا ہے انہی صورتوں میں۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان سے پرے دو جنتیں اور ہیں۔ اب اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، پہلی جنتیں کن کی ہیں، دوسری جنتیں کن کی ہیں، اس لیے کہ اس کے لیے دو الفاظ جو آئیں گے سورہ واقعہ میں آئیں گے کہ ایک اصحاب الیمین ہے اور ایک مقربون ہے۔ ایک وہ ہے جو آگے اللہ کے بہت ہی مقرب بارگاہ ہو جاتے ہیں، اولئک المقربون، اور ایک وہ ہے کہ جو داہنے والے ہیں، اور ایک ہے شمال والے۔ تو ایک تو ہے بنیادی، یہ گمراہ تھے، یہ جہنمی، یہ نیک تھے، اور یہ جو ہے جنتی ہیں، لیکن ایک ہے بہت آگے والے، فالسابقون السابقون اولئک المقربون، وہ لوگ جو آگے نکل جانے والے ہیں، وہ جو بلندتر نیکیوں والے ہیں، بلندتر مقامات والے ہیں۔ جیسے کہ سورہ توبہ میں ہم نے پڑھا تھا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، تو دو درجے ہو گئے تھے۔ تو اس طرح یہاں پر جو میرے نزدیک پہلی جنتوں کا تذکرہ جو ہے وہ در حقیقت ہے جو کم تر جنتی ہیں، اصحاب الیمین، اور اب جو تذکرہ ہو رہا ہے وہ ہے جنت ان کی کہ جو مقربین بارگاہ ہیں، سابقین۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دونوں کو پرے اور دو جنتیں ہوں گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ بھی دو ہوں گی، ایک جنات کے لیے اور ایک انسانوں کے لیے۔ مدھامتان، بڑے گہرے سبز رنگ کی جنتیں ہوں گی، سبز کاہی جسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، گہرا سبز، سیاہی مائل سبز، اتنی گہرا سبز ہو کہ سیاہی مائل ہو جائے۔ یہ میں ابھی عرض کروں گا، اس کی ایک خاص پس منظر ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فیہما عینان نضاختان، اس میں دو چشمے ہیں ابلتے ہوئے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، اس میں میوے ہیں، کھجوریں ہیں، انار ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ یوں سمجھیے کہ ایک تو ہے خالص عربی ذوق، اور عرب کا جو ایک خاص ماحول تھا، اور خاص طور پر عرب کا وہ علاقہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے، حجاز، پہاڑی علاقہ ہے، اس میں جب آتے تھے چشمے اور جب بہہ جاتی تھی وادیاں تو ابلتی ہوئی پہاڑی چونکہ چشمے جیسے ہوتے ہیں
پہاڑی نالے تو ان کے اندر جوش و خروش ہوتا ہے، اور دوسرے کہ وہاں پر جو باغات ہوتے تھے کھجور کے درخت، اور وہاں پر وہ سبزی جو رنگ ہے ان کا وہ سبزی مائی گہرا، اور اسی کے اندر پھر جو چھاؤں ہے، تو جو ان کا تصور ہے ایک عربی ذوق ہے، ایک عجمی ذوق ہے۔ وہ عجمی ذوق ہے جو پہلے بیان ہوا ہے، عربی ذوق ہے جو اب بیان ہو رہا ہے۔ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، اب یہ چیزیں جو ہیں یہ عرب کے اندر کھجوریں ہیں، انار ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، فیہن خیرات حسان، اس میں ہوں گی بہت ہی اچھی عورتیں نہایت خوبصورت۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات فی الخیام، اب یہاں حور کا لفظ آیا، پہلے میں نہیں آیا ہے۔ پہلے میں یہ تو آیا ہے فیہن قاصرات الطرف لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، لیکن لفظ حور یہاں آیا ہے۔ اسی کو نوٹ کریں گے کہ سورہ واقعہ میں بھی ایک کے ساتھ حور کا لفظ آئے گا، دوسرے کے ساتھ نہیں۔ حور مقصورات فی الخیام، اب یہ بھی عرب پس منظر ہے، خیموں میں رہنے والے وہ حوریں کہ جو خیموں میں رکی رہنے والی ہوں گی۔ ظاہر بات ہے کہ وہاں پر تو عام طور پر شہر بہت کم تھے پورے عرب کے اندر، حجاز کے اندر بہت کم، جو عام طور پر جو آبادیاں تھیں وہ خیموں میں رکی رہنے والیاں۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، وہ شمع محفل نہیں بنتی بلکہ وہ چراغ خانہ بنتی ہیں۔ حور مقصورات فی الخیام فبأي آلاء ربکما تکذبان لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، نہیں انہیں چھوا ہوگا ان سے پہلے نہ کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے۔ یہ ان دونوں کے میرے نزدیک علیحدہ علیحدہ، جنات کی جو جنت ہے اس میں جو ان کے لیے عورتیں اور بیویاں فراہم کی جائیں گی انہیں کسی جن نے نہیں چھوا ہوگا ان سے پہلے، اور جو انسانوں کے لیے جنت ہوگی وہاں جو انہیں بیویاں دی جائیں گی اور حوریں دی جائیں گی انہیں کسی انسان نے نہیں چھوا ہوگا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے سب مسندوں پر اور بڑے قیمتی نفیس بچھونوں پر۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، بہت بابرکت ہے نام تیرے رب کا جو بہت ذی الجلال بڑائی والا ہے اور اکرام عظمت والا ہے۔ اب اس میں آپ نے دیکھا نبی، رسول، کتاب، کسی کا کوئی تذکرہ نہیں، اللہ اور آخرت، جنت اور دوزخ، باقی اللہ کی کریٹو جو اس کی ایکٹیویٹی ہے، آیات آفاقیہ، آیات انفسیہ، تذکیر بآلاء اللہ، ان کا ذکر ہے۔ تو منفرد ہیں یہ صورتیں دونوں اس اعتبار سے، اور جوڑا ہونے کی وہ نسبت آپ کو بڑی نمایاں نظر آئے گی اس میں۔ وہ مضامین جو یہاں آئے ہیں ایک ترتیب سے، یہاں اس کی عکسی ترتیب سے۔ صدق اللہ العظیم۔